اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبجیکٹ ہے سوشل سائنس اور یہ کلاس 8 کے لیے ہے۔ ٹاپک ہمارا رولنگ دا کنٹری سائڈ اور سب ٹاپک ہے ریونیو فار دا کمپنی۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہم نے پہلے 2 لیکچرز میں رولنگ دا کنٹری سائڈ انٹروڈکشن کیا تھا۔ اسی طرح ہم نے کمپنی کو دیوانی رائٹس کیسے ملے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم نے اس کا تیسرا پارٹ یعنی ریونیو فار دا کمپنی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، کمپنی یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو اب رائٹ ملا تھا دیوان کا، یعنی ٹو کلیکٹ دا ریونیو فرام ڈفرینٹ کیٹیگری آف پیپل۔ ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا، ان کا منشور، ان کا ماننا، ان کا سوچنا اسی بات پہ تھا۔ اگر آپ دیکھیں گے، میں نے لکھا ہے وانٹڈ اے لارج ریونیو انکم، جتنا ہو سکے ہم نے ریونیو کلیکٹ کرنا ہے لوگوں سے۔ ہم اس بات سے بھی مکرتے نہیں، ہم نے معلوم ہے یا ان کو معلوم تھا۔ We came here as a traders، تو وہ اپنی ٹریڈرز کی ہی سوچ رکھتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں گے، میں نے لکھا ہے was unwilling to set up an assessment and collection۔ یہ کوئی بلڈنگ یا کوئی ایسا سسٹم قائم نہیں رکھنا چاہتے تھے جس میں ان کو خرچ لگے، نہیں، جیسا ہے ویسا ہی چلے۔ صرف ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں پورا دھیان کلیکشن آف ریونیو کی طرف رکھنا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے کہ یعنی دیوان کے بعد وانٹڈ اے لارج ریونیو انکم، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ they came here as traders۔ اب ہم دیکھیں گے ان کا امپیکٹ کیا ہندوستان پر پڑتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے لکھا ہے now the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export۔ جیسا کہ ہم نے معلوم ہے، یہ جب ہندوستان میں ٹریڈ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو پیسے وہاں سے لانے تھے، یعنی برٹش سے۔ اب چونکہ ان کو ریونیو کا رائٹ ملا ہے، اب یہ پیسے یہ اسی میں استعمال کرتے ہیں، پرچیز گڈس کرتے ہیں اسی ریونیو سے، اور اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنے ملک میں۔ یعنی ہم ایسے سمجھیں گے کہ ہمارے پیسے سے ہی ہمارے ہی بنائی ہوئی چیز خریدتے ہیں اور پھر ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنی کنٹری میں، یعنی باہر سے پیسہ ہندوستان میں آنا بند ہو گیا، ایسے ہم سمجھیں گے۔ ہمارے پیسے ہی، چونکہ اس سے پہلے برطانیہ سے یہاں پیسے آتے تھے، ایسے ہم سمجھیں گے جب یہ ٹریڈ دیوانی رائٹ سے پہلے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب
ان کو پیسے یہاں ہی ہندوستان سے ملتے ہیں، اور دھیرے دھیرے اب اس کا اثر پورے ہندوستان پر پڑنے لگتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اس سے کیا ہوتا ہے، کرائسس آن اکانومی۔ ضروری بات ہے، اب کرائسس ہوں گے اکانومی پر، جب پیسے بند ہو گئے، باہر سے پیسے آنا بند ہو گئے، تو اکانومی بھی کیا ہو جائے گی، کم ہوتی ہے۔ کرائسس ہوتے ہیں، جتنے پیسے باہر سے آتے تھے اب وہ پیسے بند ہو گئے ہیں۔ اب now we can understand the problems۔ اب ہم دیکھیں گے ان کا سب سے اثر، امپیکٹ کس پر پڑتا ہے، امپیکٹ آن کن پر پڑتا ہے، جہاں سے یہ آرٹیشنز یعنی کاریگروں پر، اسی طرح پیزنٹس زمینداروں پر، اور فیمائن آف 1770 یعنی اس سے کیا ہوا، یعنی قحط سالی ہو گئی جب پیسے نہیں آئے۔ کہتے ہیں قحط سے 1770 عیسوی میں 1/3 آف پاپولیشن ڈائڈ ڈیو ٹو فیمن آئے۔ ایسے ہم بتائیں گے، اگر ایک اسٹیٹ کی 30,000 آبادی تھی تو اس میں سے 10,000 لوگ اس قحط سالی سے مر گئے۔ یعنی امپیکٹ آن، جب کرائسس ہوتے ہیں سب سے زیادہ اثر کاروبار پر پڑتا ہے، کاریگروں پر پڑتا ہے۔ انہوں نے اب چیز بنانے بند کر دیے۔ اسی طرح زمینداروں سے زیادہ یہ ٹیکس وصول کرتے تھے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، فیمائن آف 1770 یعنی 1770 عیسوی میں قحط سالی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں تقریباً، اگر ہم بنگال کی بات کریں گے، تقریباً 10,000 لوگ، 10,000 نہیں، ہم کہتے ہیں 30 ارب کی آبادی میں 10 ارب لوگ اس قحط سالی سے مر گئے۔ اس طرح ہم سمجھیں گے کہ یہ تھا ہمارا ٹاپک آج، یعنی ریونیو فار دا کمپنی۔ ہمارے پیسے ہم پر ہی استعمال کرتے ہیں۔ اب انہوں نے، ہم ایسے بتائیں گے دوسرے الفاظوں میں، اچھی طرح خون چوسنا شروع کیا تھا۔ دیوانی رائٹس ملنے کے بعد یہ چاہتے تھے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے حاصل ہو، ریونیو ملے۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہوگا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔